السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ ایز یوزل ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب. دس از دا 8th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا دا مسلم رسپانس ٹو دا زائنسٹ سسٹم. بیسیکلی پچھلے ایپیسوڈ میں زید صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے اکنامک ایکسپلائٹیشن کیری آؤٹ کی جاتی رہی ہے، اور ہمیں کافی ساری ای میل رسیو ہوئے کہ ہم نے پرابلمس کو اور ایشوز کو ہائی لائٹ کیا لیکن اس کے سولوشنس پیش نہیں کیے. آج زید صاحب ہمیں سولوشنس کی طرف لے کے جائیں گے. پلیز اسٹارٹ زید صاحب. دیکھیے مریم، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 7 پروگراموں میں ہم نے اس کفر کے نظام کا ناپاک چہرہ آپ کو دکھایا تھا. ہم نے ہر اس پہلو سے بات کی تھی کہ جس پہلو کے ساتھ پچھلے 200-300 سال کے اندر اس زائنسٹ اکنامک سسٹم نے لوگوں کی دولت پر قبضہ کیا، دنیا میں قتل و غارت برپا کی، لوگوں میں بیماریاں، فساد، جنگیں، قتل و غارت اور ہلاکتیں برپا کی، پوری دنیا میں فساد برپا کیا، لوگوں کی فوڈ سپلائی کنٹرول کی، معاشروں کو تباہ کیا، انسانیت کو تباہ کیا، نسلیں تباہ کی. یہ ایک غیر معمولی پیریڈ تھا انسانی تاریخ میں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پچھلے 200 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ انپریسیڈنٹڈ ایونٹس ہیں. یہ وہ واقعات ہیں خصوصاً جو پچھلے تقریباً اب 100 سال کی پیریڈ میں اگر ہم بات کریں کہ جن کو ہم دجال کا نظام کہتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی قوموں اپنی امتوں کو ڈرایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس وقت سے آگاہ کیا تھا، ہمیں متنبہ کیا تھا، ہم کو وارن کیا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں یہ سب کچھ ہوگا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں وارننگز دی گئی ہے سارے وقت کی. یہ اتنا غیر معمولی وقت ہے کہ اس پر وہ کلاسیکل فتوے نہیں لگائے جا سکتے جو 1400 سال میں مسلمان امت نے اپنے مختلف مسائل کے حل میں استعمال کیے ہیں یا اپلائی کیے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ دور ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے پاس آپ کوئی مسئلہ لے کے جایا کرتے تھے تو وہ پہلے پوچھا یہ کرتے تھے کہ کیا یہ مسائل آج انسان کو پیش آئے ہیں. اگر کہا جائے کہ نہیں یہ مسائل ہائپوتھیٹیکل ہیں اور ہمیں پیش نہیں آئے تو وہ کہتے تھے کہ ان مسائل کا جواب پھر وہ علماء دیں گے جن کے دور میں یہ مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے ان مسائل پر کہ جو ان کے وقت میں پیدا ہوتے ہیں. کیا اجتہاد کی گنجائش جو اجتہاد کی گنجائش جو دین میں ہے وہ اسی لیے کہ اپنے وقت میں جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں مسلمان اپنے لیے راستہ نکالتے رہیں قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر اور شریعت کی بنیاد پر. دیکھیے یہ ایک جیسے ہم نے عرض کیا ایسا انپریسیڈنٹڈ ایرا ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی. تاریخ اسلام میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا ایک فیک پیپر کرنسی کے نظام پر اور ایک فیک ڈیجیٹل کرنسی کے نظام پر قائم ہو گئی. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پوری امت مسلمہ کے ہاتھ سے اصل دولت چھین لی گئی ہو اور اس کو ردی کاغذ پکڑا دیے گئے ہوں جو کہ زائنسٹ اکنامک اور بینکنگ سسٹم کنٹرول کر رہا ہو. تاریخ انسانیت میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور امت مسلمہ کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ کی تمام دولت یہودیوں اور زائنسٹ کے ہاتھوں میں ہو. یعنی یہ تصور سے باہر رہی بات، ایسی بات کرنا کہ جیسے خلافت عثمانیہ اگر اسلامی خلافت ہو اور اس کے سارے خزانے یورپ کی عیسائی قوتوں کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں. یہ تصور سے باہر ہے بات. یہ تصور سے باہر ہے بات یہ کہ مغل حکومت قائم ہو اور سارے خزانے جو ہیں انہوں نے نکال کے دنیا کے کسی اور طاقت کے حوالے کر دی ہوں اپنے. ایسے نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ وہ ممالک، وہ خلافتیں، وہ حکومتیں اپنے خزانے اپنے پاس رکھتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ کا ہر شخص مقروض ہو چکا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسان مقروض ہو. تو دیکھیے یہ جو اتنا غیر معمولی وقت جس میں آج ہم بس رہے ہیں اس کے لیے ہم کو ماضی سے بہت زیادہ فتوے یا گائیڈنس یا ڈائریکشن نہیں ملے گی. ہم کو قرآن اور سنت کی وزڈم، ان کی ایسنس، ان کی جو روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے راستے خود ایجاد کرنے. ہم نے اس راستے پر چلنا ہے جس کی ڈائریکشن ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے. آبجیکٹو گول ڈیفائن کر دیا ہے کہ مسلمان ملت، مسلمان امت اور ایک مسلمان معاشرہ اور ایک مسلمان معاشی نظام کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. اور ہم نے آج کے میدان جنگ میں اپنا راستہ خود بنانا ہے.
ان حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان وسائل کو دیکھتے ہوئے جو آج ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. دیکھیے امت مسلمہ آج بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے معاشی طور پر. جو کچھ دولت ہمارے پاس ہے وہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی تمام مسلمان ممالک کے فورن ایکسچینج ریزروز یا ڈالرز میں ہیں یا یوروز میں ہیں اور رکھے ہوئے انہیں کے بینکوں میں ہیں، فورن بینکس میں رکھے ہوئے ہیں. یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے. یہ ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں کبھی نہیں آئیں کہ امت مسلمہ کے پیسے یہودیوں کے پاس ہوں اور یہودی جس طرح چاہیں امت مسلمہ کے معاشروں کو کنٹرول کریں، ہماری تہذیب کو کنٹرول کریں، ہمارے میڈیا کو کنٹرول کریں، ہماری ثقافت کو کنٹرول کریں، ہمارے میڈیا کو کنٹرول کریں اور اس قوم کی تقدیر بدلیں. لہذا جب ہم رسپانس ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھیے یہ ریئیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک نیچرل رسپانس، ایک نیچرل ریئیکشن آدمی کے وجود میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایک فرسٹریشن فیل ہوتی ہے، ایک احساس سے محرومی، ایک احساس سے کمتری احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں، اور انسان پھر ریڈیکل ہو جاتا ہے، انسان دہشت گردی پہ اتر آتا ہے، اس کو اڑا دو، اس کو مار دو، تباہ برباد کر دو. یہ سب چیزوں سے یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہی کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. رسپانس اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ ایک ایک قدم چل کر آپ سینٹر آف گریوٹی ریکگنائز کریں، دشمن کا وہ مرکز پہچانیں جس کے ذریعے دشمن اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، دشمن کی طاقت کو دیکھیں، اپنی اسٹرینتھ کو سمجھیں اور ایک ایک کر کے رسپانس ڈیولپ کرنا شروع کریں تاکہ آپ اس معاشرے کی طرف چلیں. دشمن کا جو ہولڈ ہمارے معاشرے پہ، ہمارے نظام پر ہے، اس ہولڈ کو ہم ایک ایک کر کے توڑیں گے. دیکھیے یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے، یہ ہم پھر بتا رہے ہیں. ہم سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو جلدی سے رسپانس بتائیے، ہمیں طریقہ بتائیے کہ ہم اس نظام کو کس طرح تبدیل کریں. اس کے لیے 1 2 3 4 اسٹیپس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں نہیں ہوتے، کیونکہ جو رسپانس ڈیولپ ہوگا اس کے لیے بہت بڑا کردار ایک معاشرے کی تعمیر بھی ہے، انسان سازی بھی ہے، کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے. جی کیونکہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ ہم ریکمینڈ کریں گے، یقین کیجیے یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈویبل ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے. یہ کفر کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. جس طرح ہم پورے پچھلے پروگراموں میں یہ بات ڈیسائسولی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ نظام اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہا ہے. ہم نے صرف اپنے آپ کو اب تیار کرنا ہے کہ جب یہ نظام اپنی خودکشی کرے ایک طرف، اور دوسری طرف جب ہم اپنی قوت پکڑنا شروع کریں تو ہم اس نظام کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنا ایک جسٹ اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، مورل سسٹم، ریلیجیس سسٹم، جوڈیشل سسٹم کس طرح اسٹیبلش کریں. تو یہ ایک کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی ہوگی. اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سولوشن ریڈیکل ہوں گے، ان کو جلد بازی میں ریجیکٹ مت کر دیجیے گا، کیونکہ جب ہم یہ سولوشن دینا شروع کریں گے ہماری 3-4 نسلیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس کفر کے نظام میں پیدا ہوئی ہیں، جو یوز ٹو ہے اس بینکنگ سسٹم کی، جو عادی ہے اس پیپر کرنسی کی، جن کے تصور میں نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہی نظام قائم کیے جا سکتے ہیں جس پہ ہزاروں سال سے انسانی تہذیبیں چلتی رہی ہیں. بڑی بڑی انسانیت نے تہذیب اور سویلائزیشن بنائی، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بات بتائی ہے، آخر وہ بھی چلا کرتی تھی، وہ سود اور ربا کے نظام پر نہیں تھی، ان میں بھی ریئل ویلتھ تھی، ان میں بھی گولڈ سلور کے کوائنس تھے، وہ پیپر کرنسی پہ، زائنسٹ بینکنگ سسٹم پہ، فریکشنل ریزرو کے اوپر نہیں چلا کرتی تھی. تو آج یہ ریپیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اور اپنے بینکنگ کے سسٹم کے ذریعے ہمیں کنونس کرتے ہیں کہ بھول جائیے کہ وہ نظام دوبارہ لوٹ کے واپس آ سکتا ہے. نہیں، نہ ہم بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے. ہم نے یہ ساری ایفرٹ، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس عدل کے نظام کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے. دیکھیے آج انسانیت تکلیف میں ہے. کیا افریقہ کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا یورپ اور امریکہ کے انسانوں کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا کے وہ انسان جو کہ اس کفر کے نظام میں، اس ربا اور سود کے نظام میں، اس بینکنگ انٹرسٹ بیس سسٹم میں، اس پیپر کرنسی کے نظام میں، جن کا سارا سونا سمیٹ کے اور گھسیٹ کے اور نوچ کے یہودی لے رہے ہیں، کیا وہ تکلیف میں نہیں ہے؟ آج حال یہ ہے اس پیپر کرنسی کا کہ زمبابوے میں ایک انڈا خریدنا ہو تو 1 لاکھ روپے کا آتا ہے، ایک ہوٹل میں کھانا کھانے جائیے تو 5 کروڑ روپے کا بل بنتا ہے. ایک پیپر کرنسی کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں، جس قوم کو تباہ و برباد انہوں نے کرنا ہو اس کی کرنسی کو ڈیویلیو کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بات ڈیسائسولی طے ہو چکی ہے. یہ سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں چلے گا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہم نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. دیکھیے جب ایک انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بہرحال دینی پڑتی ہے. Aziza Sab, we are anxious to hear your solutions to the problems that you have highlighted for us. لیکن اس سے پہلے we have to go on a short break.